ہاں، آج اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کر دیکھیں، اگر ہم اپنے اطراف، اپنے محلے، اپنے علاقے کی مساجد کو دیکھیں، ان مسجدوں کو دیکھیں، تو معلوم ہوگا میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، میں ہر ایک کی نہیں بات کرتا، میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ اکثر مساجد کا یہی حال ہے۔ ہماری مساجد ایسی شخصیات کے ہاتھ میں ہے جو شرعی علوم سے ناواقف ہے۔ ہماری مساجد کے ٹرسٹ ایسے لوگ ہیں جنہیں الف کا بھالا تک نہیں آتا۔ ہماری مساجد ان لوگوں کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ ہماری اکثر مساجد کے ذمہ دار ایسے لوگ ہیں جو اسلامی مزاج سے ناواقف ہے، جو اسلامی روایات سے ناواقف ہے۔ میرے دوستو، یہ لوگ جو اسلامی علوم سے ناواقف، جنہیں قرآن سلیقے سے پڑھنا نہیں آتا، جنہیں قرآن ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، وہ مسجد کا امام منتخب کرتے ہیں۔ وہ مسجد کے مصلی پر کس امام کو لائیں گے اس کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس کے لیے امام کا مولوی کا، مولانا صاحب کا انٹرویو لیا جاتا ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ انٹرویو کیسے لے سکتے ہیں؟ ہاں، آج یہ ماحول بن چکا ہے۔ آج جو ہے ایسے امام کا انتخاب کیا جاتا ہے جو ٹرسٹ کے اشارے پر چلتا ہے۔ اگر کھلے الفاظ میں کہیں تو وہ ٹرسٹ کا غلام بن کر زندگی گزار رہا ہو۔ ایسا امام چاہیے، ایسا امام چاہیے جو سر جھکا کر ان کی بات مانتا ہو، جو سر جھکا کر ان کی دی ہوئی تنخواہ کو لے لیتا ہو۔ میرے دوستو، یہ مساجد یہ ایک بڑا مرکز ہے، یہ ہمارا اسلامی مرکز ہے۔ یہ فقط عبادت گاہ نہیں، یہ فقط سجدہ گاہ نہیں۔ آپ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ مسجد یہ فقط مسجد نہیں بلکہ یہ ہمارا اسلامی قلعہ ہے، یہ ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، یہ ہمارا اصلاحی مرکز ہے، یہ ہماری فوجی چھاونی ہے۔ یہاں سے ہمارے نوجوان تربیت پاتے ہیں، یہاں سے ہماری قوم کے نوجوان نکلتے ہیں، اور جو ہے امت مسلمہ کے یہ نوجوان باہر نکل کر پوری دنیا کو اسلام کا پیغام سناتے ہیں۔ میرے دوستو، ان مراکز کے اندر فقط ایسے امام کو لیا جائے اور ان اماموں کو جو ہے فقط نماز مصلی تک محدود کر دیا جائے، فقط نماز پر محدود کر دیا جائے کہ آپ کا کام نماز پڑھانا ہے اور ایک وقت کی تعلیم کرنا ہے، تو بتائیں کیا وہ قوم ذلت و خواری میں نہیں جائے گی؟ کیا وہ قوم رسوا نہیں ہوگی؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ یہ لوگ امتحان لیتے ہیں اماموں کا انتخاب کرنے کے لیے، یہ نہیں دیکھتے، ان کے سامنے فقط یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے سامنے سر جھکانے والا ہو اور اچھا گویہ ہو، قرآن تجوید سے پڑھتا ہو یا نہیں پڑھتا، انہیں سروکار نہیں، اچھا گویہ ہونا چاہیے، گانے والا ہونا چاہیے، قرآن کا تلفظ ٹھیک ہے یا نہیں، اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ وہ استعداد، علمی استعداد کے اعتبار سے عمدہ ہے یا نہیں، اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔ اس کے اندر قوم کو لے کر چلنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، وہ قوم کے نوجوانوں مسجد کے ارد گرد کی آبادی کو لے کر چل سکتا ہے یا نہیں، تہذیب اسلامی ورثے کی، ہمارے تہذیبی ورثے کی صحیح طور پر ترجمانی کر سکتا ہے یا نہیں، مسلم نوجوانوں کی تربیت، ان کی ذہن سازی، ان کی ٹریننگ صحیح طور پر کر سکتا ہے یا نہیں، مسلم جوانوں کی گائیڈنگ صحیح طور پر کر سکتا ہے یا نہیں، اس طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ کیا اس کے اندر قابلیت اور لیاقت اس طرح سے ہے کہ کیا وہ قوم کی قیادت کر لے گا؟ کیا وہ قوم کو جو ہے اونچائی کی طرف، ترقی کی طرف لے کر جائے گا، اسلام کی طرف لے کر جائے گا؟ اس کی استعداد ہے یا نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی۔ ہاں، بڑے افسوس کی بات ہے، ایسے اماموں کا جب انتخاب ہوگا، ایسے اماموں کو جب مسجد کے مصلی تک محدود کر دیا جائے گا تو ہماری قوم کیسے ترقی کرے گی؟
آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک جگہ پر ایک مسجد کے امام کا انتخاب کرنا تھا۔ مسجد کے امام کا انتخاب ہو رہا تھا۔ عالم دین کا انٹرویو لیا جا رہا ہے مسجد کے مصلی پر کھڑے کرنے کے لیے۔ اور کون لے رہا ہے؟ مسجد کے ٹرسٹیان جو جاہل ہے، جنہیں قرآن کا بھالا الف کا بھالا تک نہیں آتا، وہ مسجد کے امام کے انتخاب کے لیے عالم دین کا، اسلام کی بزرگ شخصیات کا، اسلام کی مقدس ہستیوں کا انتخاب کرنے کے لیے وہ انٹرویو، ایسے لوگ انٹرویو لیتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا عالم صاحب سے کہ بتائیں کہ آپ کتنے لہجوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، کتنے انداز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ عالم صاحب بول پڑے کہ آپ لوگ غور سے سنیں، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، آپ غور سے سنتے جائیں۔ پہلے انہوں نے، امام صاحب نے ناک سے پڑھا۔ صدر صاحب نے، مسجد کے صدر نے کہا کہ یہ کون سا لہجہ ہے؟ امام صاحب بول پڑے یہ تو خیشومیہ لہجہ ہے۔ صدر نے کہا سبحان اللہ۔ امام صاحب نے دوبارہ تھوڑا سا دانت دبا کر پڑھنا شروع کیا تو سیکریٹری نے پوچھا یہ کون سا لہجہ ہے؟ حضرت بول پڑے یہ تو لہجہ سنیہ ہے۔ تیسری مرتبہ تھوڑی بلند آواز میں امام صاحب پڑھنے لگے تو خازن صاحب نے پوچھا یہ کون سا لہجہ ہے؟ حضرت امام صاحب بول پڑے یہ لہجہ جہریہ ہے۔ چوتھی بار ذرا آواز پست کر کے امام صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو جوائنٹ سیکریٹری نے کہا یہ کون سا لہجہ ہے؟ حضرت امام صاحب بول پڑے یہ لہجہ سریہ ہے۔ پانچویں مرتبہ خوب ٹھہر ٹھہر کر لمبی قرات کی تو ایک ممبر نے پوچھا یہ کون سا لہجہ ہے؟ تو حضرت امام صاحب نے کہا یہ لہجہ ترتیلیہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو یہ لہجہ ترتیلیہ ہے۔ ابھی کوئی اور لہجہ ایجاد کرنے کا سوچ رہے تھے، امام صاحب کوئی اور لہجہ پڑھنا چاہ رہے تھے کہ سب کے سب یہ ان پڑھ گوار بول پڑے بس کیجئے بس کیجئے، حضرت آپ نے تو اتنے سارے لہجے سنا دیے، آپ نے ایسے ایسے لہجے سنائے کہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ آپ نے تو بڑی شاندار تلاوت کی، آپ نے تو بڑی شاندار قرات کی ہے، آپ کا ماشاءاللہ انتخاب کیا جاتا ہے۔ جب اس انداز میں ہماری قوم کی لیڈرشپ، ہمارے قوم کے اماموں کا انتخاب ہوگا تو قوم کی نیا کہاں جائے گی؟